بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ نہ کوئی امید، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسا انسان جسے ہم اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آنکھیں تھک چکی ہوتی ہیں اور دماغ صرف ایک ہی سوال دہراتا ہے، یا اللہ تو کہاں ہے؟ لیکن کیا تم جانتے ہو، جب سب تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ایسا ہے جو کب بھی بند نہیں ہوتا، جو صرف انتظار کرتا ہے کہ بندہ واپس لوٹ آئے۔ زندگی کی ٹھوکریں، لوگوں کی باتیں، دنیا کے دھوکے، یہ سب ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی ہمیں آزمانے کے لیے درد نہیں دیتا بلکہ سنوارنے کے لیے دیتا ہے۔ جو آنسو تم چھپا کر روتے ہو وہ سب اللہ دیکھتا ہے۔ جو تکلیف تم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تم جب رات کے اندھیرے میں چپ چاپ روتے ہو، جب دل کسی کو پکار نہیں سکتا، تب تمہاری سسکیاں آسمانوں تک جاتی ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قریب ہے۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم ٹوٹ چکے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم اس سے گزر سکتے ہو، تم اس کا سامنا کر سکتے ہو۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کب اور کیا دینا بہتر ہے۔ وہ ہمیں کبھی کبھی اس چیز سے روک لیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بدلے کچھ اور بہتر ہے۔ تم دعا کرتے رہو یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ کبھی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم چاہے کتنے ہی گنہگار ہو، تم میں چاہے کتنی ہی بار ٹوٹ چکے ہو، اللہ کے لیے تم آج بھی وہی محبوب بندے ہو جو اس کے سامنے روتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے سجدے پسند ہیں، تمہاری توبہ، تمہاری سادگی، تمہارا دکھ، سب کچھ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور تمہاری توبہ، وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ پورے آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ لوٹ آیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ لوگ تمہاری ماضی کو لے کر تمہیں جج کرتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے حال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو جانچتا ہے، تمہارے آنسو کو سمجھتا ہے۔ وہ رب ہے، رحمت والا ہے، اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں بہتر ہے اور کہیں بڑی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے خوف سے، لوگوں کی باتوں سے، حالات کے طوفان سے ہار مان لیتے ہیں، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ رب سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، وہ میرے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ جو رب یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں بھی لا سکتا ہے۔ اگر تم نے کبھی اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ماں کا دل کتنا نازک ہوتا ہے، اور اگر تم نے کبھی خود کو ماں کی دعا میں پایا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم پر مہربان ہے، کیونکہ ماں کی دعا کو وہ کنیکشن ہے جو سیدھا اللہ کے عرش پر جاتا ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے دعاؤں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت کی ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں۔ تم جب اپنے والد کی تھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہو یا اپنی ماں کے ہاتھوں کے جریوں کو چومتے ہو تو تم صرف ایک اولاد نہیں رہتے، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہو۔ اور کبھی کبھی جب تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں نہیں سمجھتا تو صرف اللہ سے بات کرو، ایک سجدہ ایسا کرو جو دل سے ہو، ایک آنسو ایسا بہاؤ جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ وہ آنسو تمہارے لیے مغفرت کا دروازہ کھول سکتا ہے، وہ سجدہ تمہارے لیے جنت کا راستہ بنا سکتا ہے۔ دنیا کی محبت عارضی ہے، لوگ تمہیں اس وقت تک چاہتے ہیں جب تک تم ان کے مطلب کے ہو، لیکن اللہ تمہیں اس وقت بھی چاہتا ہے جب تم خود کو ناپسند کرتے ہو۔ لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم اپنی ذات کو حقیر نہ سمجھو، تم اللہ کی تخلیق ہو، اور اللہ بے مقصد کچھ نہیں بناتا۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہارے آنسو کا مطلب ہے،
تمہاری موجودگی کی قیمت ہے۔ بس خود کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ رات کی تنہائی میں جب سب سوتے ہیں تب اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور افسوس، ہم ان لمحات کو سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو ایک سجدہ جو تم رات کو کرتے ہو وہ تمہارے دن کے سارے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ ایک دل سے نکلی ہوئی دعا تمہارے پورے نصیب کو بدل سکتی ہے، اور ایک پل کی سچی توبہ اللہ کیا محبوب بنا سکتی ہے۔ کبھی نہ سوچو کہ تم بہت گنہگار ہو یا تم بہت پیچھے رہ چکے ہو۔ اللہ نے جب فرعون جیسے ظالم کو بھی موقع دیا تو تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ تم تو اس کے بندے ہو، تم تو اس کے محبوب ہو۔ بس لوٹ آؤ، روتے ہوئے گرتے ہوئے، لیکن واپس آؤ۔ آخر پہ مورل، اخلاقی سبق، زندگی میں جو بھی تکلیف آئے اسے شکایت نہ سمجھو بلکہ اللہ کا اشارہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں قریب بلانا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہارے دل کو نرم کر رہا ہو، یا تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہو جسے تم خود نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ ہمیں کبھی تکلیف دے کر نہیں بلکہ قربت دے کر خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم مایوسی کو ایمان سے بدلیں اور ہر آزمائش کو اللہ کی طرف واپسی کا راستہ بنائیں، کیونکہ آخر میں یہ دنیا عارضی ہے لیکن تمہارا رب ہمیشہ کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔